محبت کسی ایسے شخص کی تلاش نہیں جس کے ساتھ رہا جائے، محبت تو ایسے شخص کی تلاش ہے کہ جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ رشتے بچانے کے لیے انا مارنا ضروری ہے مگر عزت نفس نہیں، ورنہ رشتے ایسے باقی رہ جاتے ہیں جیسے روح کے بنا آدمی۔ جسم تو ہوتا ہے مگر اس میں جان نہیں ہوتی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انسان خود جیسا بھی ہو، اسے دوسرا انسان خوش اخلاق ہی چاہیے۔ بے وفائی انسان کو مارے نہ مارے، بے پرواہی ضرور مار دیتی ہے۔ بے وفائی اہمیت کے ختم ہونے کا اور بے پرواہی اہمیت کے کم ہونے کا نام ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ خاتمہ برداشت کر لیتا ہے، کمی نہیں۔ ہم انسان ہی کتنے عجیب ہیں، دعا کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کرتے وقت سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ گلاب کا کوئی نام رکھ دیا جائے لیکن اس کی پہچان ان کی خوشبو ہی رہے گی۔ انسان کا کوئی بھی رنگ و روپ، ذات یا قبیلہ ہو، مگر اس کی پہچان اس کے کردار اور اخلاق سے ہی ہوگی۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بنا سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنکھیں گیلے کیے بنا محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا، اب چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، کبھی تو ایسا ضدی کہ اپنی انا کی خاطر چیز ہر احساس اور ہر رشتے کو کچل ڈالتا ہے، اور اگر یہی انسان کسی کی محبت کو دل میں جگہ دے دے تو انا تو دور اس کے لیے اپنی عزت نفس تک کو رونق ڈالتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ جو انسان آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوگا وہ آپ سے دو باتیں لازمی پوچھے گا، میرے ساتھ ہمیشہ رہو گے، چھوڑو گے تو نہیں؟ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش رہے اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ انسان کا اچھا یا برا وقت اس کے خیالات اور اس کی حرکات کی وجہ سے آتا ہے، اور لوگ اپنی غلطی ماننے کی بجائے اسے قدرت پر ڈال دیتے ہیں۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ اپنی یہ تین کمزوریاں ختم کر دو، وہ بندہ خود آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ آپ ہمیشہ بار بار سوری کرتے ہو، قصور اس کا ہوتا ہے لیکن سوری آپ ہی کرتے ہو۔ آپ کو ہمیشہ ہی کھونے کا ڈر ہے۔ یاد رکھو، اگر وہ آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا، آپ بھی ڈرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ خود کو ہمیشہ کمزور اور ناکام ظاہر کرتے رہتے ہو۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔